اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اگر ہم کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو اور غیر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور وہ ہم سے پوچھے کہ تم کون ہو، تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کو کافی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان کئی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، کئی فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ وہاں ہمیں اپنا تعارف اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم ایک امت کے طور پر پیش ہوں۔ اگر ہم ایک امت کے طور پر پیش ہوں گے تو ہمارا فکر، عقیدہ اور منزل ایک ہو تو ہم ایک امت ہوں گے۔ ذرات ملتے ہیں تو مٹی اور زمین بنتی ہے، ذرات نہ ملیں تو ذرات تو ہیں پر صحرا نہیں، قطرے تو ہیں دریا نہیں، افراد نہ ملیں تو پھر امت اور قوم نہیں۔ ہم ایک قوم اور امت ہیں جو آج سے 1500 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منائی تھی اور اب تک چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک چلی رہے گی۔ اب ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں، لیکن اس میں انتشار بہت زیادہ ہے کہ ایک نہ ہو تو افراد ہی نہیں سمجھے جائیں گے، امت ہی نہیں سمجھے جائیں گے۔ تو اگر ہم اپنا تعارف اس طریقے سے کر لیں تو اب اس میں بھی اختلاف ہوگا، وہ ہم سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے۔ لیکن اگر پاکستان میں یہ بات کی جائے تو وہ دلیری سے ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں، اور ہم کہیں گے مسلمان، تو پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کون؟ اس طرح تو پھر لڑنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا تعارف اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اس میں لڑائی جھگڑے کی کوئی صورت پیش نہ آئے۔ لیکن ہمیں تعارف اس طریقے سے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں جو فرقہ وارانہ کی بو آئے، بلکہ ہمیں اس طریقے سے اس کا اپنا تعارف کروانا چاہیے کہ جواب میں سلامتی بھی ہو اور تلخی کا ماحول بھی نہ ہو۔ ایک علمی بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں گمراہی کب پھیلی؟ تو پوری تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ گمراہی پھیلی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کے راستے میں سے کوئی بھی گمراہ کے راستے پر نہیں ہوا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ بدعت کی ابتدا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد ہوئی، اور اگر کوئی صحابہ نے بات کی بھی ہے یا کوئی بات مشورہ دی بھی ہے تو وہ بدعت نہیں کہلائے گا، اس کا اطلاق بدعت پہ نہیں ہوگا، کیونکہ بدعت کی حد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی دور سے بعد سے ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنا تعارف کرانے کا درست طریقہ یہ بتانا چاہیے کہ ہم صحابہ کی لائن پر ہیں، ہم صحابہ کی فرقے ہیں۔ صحابہ کا دور وہ ہے جس میں کوئی گمراہی نہیں تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے حق پر وہ ہوگا جو ما انا علیہ والصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق پر وہ فرقہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو حنفی، مالکی، حنبلی یا شافعی کے وغیرہ کہیں تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، وہ برا ماننے کی بات بھی نہیں ہے، لیکن بطور طبقہ ہم صحابہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دین وراثت میں نہیں ملا، بلکہ جس نے بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے۔ ہمارا دین وراثت میں آیا ہے۔ ابتدا میں کفار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور ہے، نسبت دین کی طرف کر دی۔ لیکن جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے عنوان ہی بدل دیا، الیوم اکملت فی دینکم، کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب نسبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دی۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ فرقہ کون سا حق پر ہے؟ وہ فرقہ حق پر ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عہدے سے چلا آ رہا ہوگا۔
اگر صحیح فرقہ کسی بھی زمانے میں موجود نہ ہو تو دوسرے فرقوں گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بہت لمبا جلوس جا رہا ہے اور اس میں سے کچھ افراد ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، اس بکھرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے عربی۔ تو لیکن وہ سب تو چلیں گے تو ایک ہی لائن میں نا، تو اسی طرح صحابہ کا رضی اللہ عنہم کے راستے پر جو چلنے والے ہیں انہیں بھی صحابہ کی لائن پر چلنے والے کہا جائے گا۔ صحابہ کی سے جو دولت چلی آ رہی ہے اس کے تابعین، پھر تبع تابعین اور ہم تک، یہ صحابہ کا رضی اللہ عنہم کی جو دولت ہم تک پہنچی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تم حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو یا حنبلی ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ چار راستے لیکن فرقہ الگ نہیں ہے۔ جیسے پہاڑ پر چلنے کے مختلف راستے ہوتے ہیں، منزل ایک ہوتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ماننے کی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں کرنے کی ہیں۔ جو ماننے کی چیزیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کرنے کی چیزوں میں اختلاف ہے، جس کو محققین نے وسط سے تعبیر کیا ہے۔ تو حنفی اور مالکی وغیرہ سب ماننے کی چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، وہ سب ماننے کی چیزوں کو ایک مانتے ہیں اور کرنے کی چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، جس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ حدیث شریف کے مطابق قیامت تک ہے، یعنی کہ فرمایا انا آخر النبی ہوں وانتم آخر امم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، مسلمان باقی نہیں رہیں گے، تو آپ کہیں کہ ہمیں تسلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت تک باقی رہو گے۔ قاعدہ یاد رکھیں کہ کیا ختم نبوت کی بقا امت لازمی ہے۔ مسلمانوں پر اگر پریشانی آئی تو کیا ہوا؟ یہ تو مسلمانوں کی تاریخ ہی ایسی ہے، سورج ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ہم ڈوبنا بھی جانتے ہیں اور طلوع ہونا بھی جانتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ کی امت بھی قیامت تک رہے گی۔ تو ہم سب نے مل کر اپنی اس قوم، اس امت کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ ہم امت ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا اور اب تک چلی آ رہی ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم مٹا دیں گے تو جواب میں یہ کہیں گے جو مٹے ہیں وہ افراد ہوتے ہیں، ہم تو ہم ان قوموں میں سے ہیں جن کو موت نہیں آتی۔ حاصل یہ ہوا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہدایت یافتہ کہ انا علیہ و صحابی، کہ ہم حضور کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے ختم نبوت کی بقا امت پر لازمی ہے، ہمیں اپنی پہچان بھی ختم نبوت سے کروانی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔